ہائی لیول ڈیلیگیشنز پاکستان آ رہے ہیں اور پاکستان کی اکنامک پالیسی کی تعریف کر رہے ہیں، بلکہ ہمارے اکنامک انڈیکیٹرز آر اے اسٹوری ٹو ٹیل ان دیم سیلوز. اگر آپ دیکھیں اس دفعہ جو فرسٹ کوارٹر ہے فائنینشیل ایئر 2025 کا، 8.8 بلین ریمیٹنسز باہر سے آئی ہیں. سو یہ جو پاکستانی ڈائسپورا ہے اس کا اعتماد ہے پاکستان کے اوپر، اور ان کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی امپروو کر رہی ہے. پالیسی ریٹ نیچے جا رہا ہے، پالیسی ریٹ کے نیچے جانے سے انویسٹمنٹ انکریز کر رہی ہے، اور نہ صرف انویسٹمنٹ انکریز کر رہی ہے بلکہ انفلیشن جو ہے وہ آل ٹائم لو کے اوپر ہے، 6.9% کے اوپر. پروجیکشن یہ تھی کہ یہ 13% تک رہے گی، مگر کہاں پہ پچھلے سال کی 32% کی انفلیشن اور کہاں پہ اسی مہینے میں 6.9% کی انفلیشن. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایکسپورٹس آر اپ بائی 14%. آپ اگر فارن ایکسچینج ریزروز دیکھیں وہ بڑھ گئے ہیں. آئی ٹی ایکسپورٹس دیکھیں تو وہ $3.2 بلین پہ پہنچ گئی ہیں. تو پاکستان's economy has a story to tell and it's a good story to tell. And I believe کہ اکنامک انڈیکیٹرز کی جو بہتری ہے، فائنینشیل انسٹیٹیوشنز جیسے بلومبرگ ہے، بلومبرگ نے پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ کو ایمرجنگ ترین مارکیٹ ڈکلیئر کیا. اور جب آئی ایم ایف کی ایم ڈی بات کرتی ہیں، ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ بات کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی کے جو پازیٹیو انڈیکیٹرز ہیں وہ ایک اچھی اکنامک پالیسی کا نتیجہ ہے، تو یہ دنیا کے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز مان رہے ہیں کہ پاکستان از دی ڈیسٹینیشن فار انویسٹمنٹ. اور پاکستان کی جو اسٹریٹجک لوکیشن ہے، وی آر اے ویری ایکٹیو پلیئر ان دا ریجن، وی ہیو اے ویری ایکٹیو رول ٹو پلے ان آر ریجن. اور جب ریجن کی بات آتی ہے تو آج ہمیں خوشی ہے کہ چین کے وزیر اعظم 11 سال بعد پاکستان تشریف لائے ہیں. لی چیانگ کا پاکستان آنا اور انویسٹمنٹ اور ٹریڈ پہ بات کرنا، بہت سارے بڑے منصوبے بھی، ان کی انوگریشن ہوگی ابھی تھوڑی دیر میں آپ دیکھیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چین کی طرف سے جو ہمیشہ دوستی کا ہاتھ پاکستان کی طرف بڑھایا گیا ہے، وہ پہلا سی پیک ہو جس کے تحت $64 ارب کی انویسٹمنٹ پاکستان میں آئی، پاکستان کے روڈ نیٹ ورکس کو ایکسپینڈ کیا گیا، 12 موٹر ویز اس دور میں بنی میاں نواز شریف صاحب کے دور میں، گوادر پورٹ کو فعال کیا گیا، انڈسٹریل زونز بنائے گئے، اسپیشل اکنامک زونز بنائے گئے، انرجی سیکٹر میں بے شمار پروجیکٹس لگائے گئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ سی پیک فیز 1 کا ایک رول تھا، پرائم منسٹر کے حالیہ دورہ چین کے بعد سی پیک فیز 2 کا بھی ایک رول ہے جس میں بزنس ٹو بزنس ایگریمنٹس اور بزنس ٹو بزنس کوآپریشن کو بڑھایا جائے گا. مگر آج ایک بہت بڑا پروجیکٹ بھی انوگریٹ ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ بی ٹو بی کوآپریشن میں ہم سمجھتے ہیں کہ چینی کمپنیز کو، چینی جو فرمز ہیں ان کو بہت فائدہ ہے کہ اگر وہ اپنی انڈسٹری پاکستان میں سیٹ اپ کریں اور پاکستان سے جو ہے وہ ایکسپورٹ کریں دوسرے ممالک کو. پاکستان میں کاسٹ آف پروڈکشن بھی لو ہے اور پاکستان میں ہم ان کو تمام سہولیات بھی دیں گے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بڑا پوٹینشیل ہے. اور جہاں پہ یہ چین کے وزیر اعظم کا دورہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو شنگھائی تعاون تنظیم کا ایک اجلاس ہونے جا رہا ہے، اور یہ سربراہان مملکت کا اجلاس ہے، ہیڈز آف گورنمنٹ کی سمٹ ہے. An event like this is happening in Pakistan after 27 years. 27 سال کے بعد ایک اس لیول کا ایونٹ پاکستان میں منعقد ہونے جا رہا ہے. یہ ہمارے لیے فخر کی بات بھی ہے، اعزاز کی بات بھی ہے، اور اس بات کا بھی اعتراف ہے کہ پاکستان از دی ڈیسٹینیشن ٹو بی. سو جب ہم بات کرتے ہیں اکانومی کی، ہمارا خواب تو یہ ہے کہ G20 by 2030s، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ڈویبل ہے. جس طرح ہماری اکانومی گرو کر رہی ہے اور ان وفود کا پاکستان آنا، پاکستانی لوگ بہت ہاسپٹیلٹی میں یقین رکھتے ہیں، پاکستانی لوگ بڑے ریزیلینٹ لوگ ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اب آنے والے تمام مہمانوں کو ایک وارم ویلکم دیں گے. آپ نے دیکھا جس طرح اسلام آباد کو اور اس کے گرد و نواح کو سجایا گیا ہے، اینڈ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے وی ہیو بین بلیسڈ بائی اے بیوٹیفل کیپٹل اسلام آباد which is surrounded by the Magla hills. It's a clean and green city. دنیا کے بہترین کیپٹلز میں ہمارے کیپٹل کا شمار ہوتا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ جو ارینجمنٹس کیے گئے ہیں، جس طریقے سے اسلام آباد کو سجایا گیا ہے اپنے مہمانوں کو ویلکم کرنے کے لیے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان آئے وہ پاکستان سے اچھی یادیں لے کے جائے اور باہر پاکستان کا ایک سافٹ امیج کیری کرے اور پاکستان کے بارے میں ایک پازیٹیو امیج کیری کرے. جہاں پہ وہ ارینجمنٹس کیے گئے ہیں، آج آپ نے یہاں کا میڈیا سینٹر دیکھا، مجھے بڑا فخر ہے اپنی ٹیم پر، اور میں جو ہماری انفارمیشن کی پوری ٹیم ہے لیڈ بائی میڈم سیکرٹری امرین جان صاحبہ، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ انفارمیشن گروپ میں ایک بہت مہارت رکھنے والی خاتون نے ایک دوسری مہارت رکھنے والی خاتون کو ریپلیس کیا.
اور اس وقت ہماری اگر ویمن امپاورمنٹ کی میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا، بیکاز ہمارا ایک بڑا وائبرنٹ انفارمیشن گروپ ہے اور ہم آئیز اینڈ ایئرس ہیں گورنمنٹ کی. ہم سب سے پہلے جو آئیڈیالوجیکل فرنٹیئرز ہیں اس پہ ڈیفینڈ کرتے ہیں گورنمنٹ کی پالیسیز کو بھی. تو جہاں پہ یہ بات درست ہے وہاں پہ آپ دیکھیے کہ اس وقت 5 فیڈرل سیکرٹریز خواتین ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے اندر. تو ہمیں فخر ہے اس بات پہ، اینڈ آئی ٹیک گریٹ پرائڈ ان دیٹ. اور بہت شکریہ، انہوں نے ایک ایفرٹ کو لیڈ کیا اور بڑی محنت سے کام کیا. اور میں پی آئی او صاحب جن کو میں کہتا ہوں کہ جو کام ان کو ایز آف یسٹرڈے کہا جائے تو یہ وہ بھی کر کے دکھا دیتے ہیں. نہ ان کو ٹائم لائنز دینے کی ضرورت پڑتی ہے، نہ ان کو ان پر دباؤ ڈالنے کی ضرورت پڑتی ہے، بلکہ ہمارے پہ دباؤ ہوتا ہے کہ یہ ٹائم سے پہلے اپنا کام مکمل کر لیتے ہیں. تو انہوں نے بھی بہت، یہ آپ نے دیکھا کہ جو میڈیا سینٹر یہاں پہ سیٹ اپ کیا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں، اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ جو میڈیا کی فیسیلیٹیشن، جو ہمارے فورن جرنلسٹ آ رہے ہیں، مہمان باہر سے آ رہے ہیں، ان کو یہاں کے فیل ہوگا کہ واقعی ہم نے ایک اچھا ارینجمنٹ ان کے لیے کیا ہے. باقی بھی جیسی ممبر اسٹیٹس ہیں وہاں پہ بھی ارینجمنٹس ہوتے ہیں، بٹ ہمارے جرنلسٹ جو آج یہاں پہ کور کر رہے ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ اتنا اچھا ارینجمنٹ جو ہے وہ کم ہی دیکھنے میں آتا ہے. تو یہ انفارمیشن منسٹری نے خصوصی طور پہ شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان مملکت کے اجلاس میں آنے والے جرنلسٹ کے لیے، اپنے مقامی جرنلسٹ کے لیے، اینکر حضرات کے لیے، رپورٹرز کے لیے یہ فیسلٹی کریٹ کی ہے تاکہ جو شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کی کوریج ہے وہ اس میں کوئی دقت نہ آئے. اور تمام سہولیات انڈر ون روف یہاں پہ پرووائڈ کی گئی ہیں. تو میں تمام اپنی ٹیم کا شکریہ کرتا ہوں. رات بھی یہاں پہ چکر لگا، میڈم فاطمہ کا، میڈم نرگس کا، انہوں نے بہت محنت کی ہے. اور میں دیکھ رہا تھا کہ ایک اٹینشن ٹو ڈیٹیل، میڈم نرگس یہاں پورا چیزوں کو دیکھ رہی تھی پرسنلی. اشفاق صاحب کا بہت شکریہ، جہاں ہم پھنستے ہیں ہمیں نکالتے ہیں. تو میں پوری ٹیم کو یہاں پہ شاباش بھی دوں گا اور کہوں گا کہ یو میڈ می ویری پراؤڈ کہ ہم نے یہاں پہ آ کے جو ارینجمنٹس دیکھے ہیں فورن میڈیا کے لیے، لوکل میڈیا کے لیے، انٹرنیشنل سٹینڈرڈ سے آپ نے بالکل اپنے آپ کو کوہیرنٹ رکھا ہے اور انٹرنیشنل سٹینڈرڈس کے مطابق یہ سارے ارینجمنٹ کیے ہیں. تو ہماری کوشش ہوگی کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان مملکت کے اجلاس سے جو خطاب ہو، جو کوریج ہو، جو ڈیکلریشنز ہوں وہ ٹائملی پہنچیں اور یہاں سے آپ کو کوریج کرنے میں آسانی ہو. بہت سارے دوست یہ سوال کر رہے تھے کہ جی آپ نے جناح کنونشن سینٹر سے اتنا دور رکھا ہے اس کو. تو میں آج سمجھتا ہوں کہ ان کے تمام سوالوں کا جواب یہاں پہ مل گیا کہ جو یہاں پہ فیسلٹیز دی گئی ہیں، جو اسکرینز نصب کی گئی ہیں، ورک اسٹیشنز بنائے گئے ہیں، تمام لاجسٹک سپورٹ دی گئی ہے اور ہر طرح کی فیسلٹی، میرا خیال ہے کوئی ایک چیز بھی نہیں جو میں پوائنٹ آؤٹ کر سکوں کہ جی یہ کمی ہے اس جگہ میں. تو یہ اسٹیٹ آف دی آرٹ میڈیا سینٹر کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہ ہماری ذمہ داری تھی، اس کو ہم نے احسن طریقے سے پورا کیا. اور میں تمام جرنلسٹ کو ویلکم کرتا ہوں جو باہر سے آئے ہیں، جو لوکل ہمارے جرنلسٹ ہیں، کہ وہ یہاں پہ اپنی پیشہ ورانہ جو ان کے امور ہیں ان کو سر انجام دیں. اینڈ دی انفارمیشن منسٹری ول بی ایٹ یور بیک اینڈ کال. ہماری کوشش ہوگی کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے حوالے سے جو علاقائی تعاون کو فروغ دینے کے حوالے سے، کنیکٹیوٹی کے حوالے سے، کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے، پیس اینڈ اسٹیبلٹی کے حوالے سے، اکنامک گروتھ کے حوالے سے، کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جو بھی موضوعات اس ریجنل کوآپریشن کے فورم کے اوپر ڈسکس ہوں گے، عوام تک پہنچانا، انٹرنیشنل میڈیا تک پہنچانا، ممبر اسٹیٹس کی جو اپنے اپنے میڈیا کے ذرائع ہیں ان تک پہنچانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری کو انشاءاللہ تعالی ہم خوب نبھائیں گے. بہت شکریہ. آپ نے کہا ہے جو ریسنٹ پاس میں اگر دیکھیں آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے یا اس کے بعد ملیشین وفد آیا، سعودی وفد آیا، اب چائنی پرائم منسٹر ہیں، یہ تو بہت اچھی چیزیں اور معاہدے بھی ہو رہے ہیں. ایس سی او سے پاکستان کی اکنامکس کو، پاکستان کی جو اشارے اور بہتری کی کیا توقعات ہے؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو پاکستان کا بین الاقوامی سطح پہ تشخص بحال ہوا ہے اور جب کوئی کنٹری اتنی بڑی سمٹ ہوسٹ کرتی ہے تو یہ اس کی کیپیسٹی کے بارے میں بھی ایک بہت اچھی بات ہوتی ہے کہ ہمارے اندر یہ کیپیسٹی ہے کہ ہم بڑے ایونٹ کروا سکتے ہیں. اور اس سے امید پیدا ہوتی ہے کہ کل کو اگر کوئی ورلڈ کپ ہو، کل کو اگر کوئی سپورٹنگ ایونٹ ہو، کل کو کوئی بڑا بین الاقوامی سطح پہ ایونٹ ہو تو ہمارے اندر الحمدللہ یہ کیپیسٹی موجود ہے کہ ہم بڑے ایونٹ ہوسٹ کرنے کی نہ صرف صلاحیت رکھتے ہیں بلکہ اس کو احسن طریقے سے نبھانے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کا امیج بہتر ہوگا اور ہمیں یہ موقع مل رہا ہے کہ آپ نے دیکھا چلتے ہوئے جب آپ آ رہے تھے کہ ہم نے پاکستان کی ثقافت کو یہاں پہ اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے. ٹرک آرٹ نظر آئے گا آپ کو، پاکستان کے مختلف ریجنز کی پینٹنگز نظر آئیں گی. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جو بھی آئے وہ پاکستان کی جو خوبصورت ثقافت ہے اور ایک یونیک ثقافت ہے وچ از پیکیولر ٹو پاکستان اس ریجن کے اندر، اس سے متاثر ہو کے جائے، اس کے بارے میں ایک اچھی بات کرے اور ہم یہ لوگوں کو ثابت کر سکیں کہ جو ہمارے بارے میں مسکنسیپشنز پائے جاتے ہیں کئی حلقوں میں ابراڈ اینڈ ایٹ ہوم،
وہ ہم ان کو دور کرنے میں کامیاب ہوں. میرا تو ویژن یہ ہے اور کوشش یہ ہے کہ پاکستان کے حوالے سے مسکنسیپشنز کو دور کریں اور ہماری کیپیسٹی, ہماری ریزیلینس, ہماری بریلینس, اس کو ہم پورٹرے کریں پوری دنیا کے اندر کہ ہماری ثقافت, ہماری امن پسندی, ہماری جو ایک پروگریسو سوچ ہے وہ ہر جگہ نظر آنی چاہیے. طارق صاحب, آپ نے ذکر کیا اور یہ یقینی طور پر پوری قوم کے لیے بڑے تاریخی لمحات ہیں جب یہ بن جا رہا ہے, اور ہم دعا گو ہیں کہ یہ تاریخی لمحات جو ہیں وہ مثالی لمحات بھی بن کر سامنے آئیں. ایک ایسے وقت میں یہ کانفرنس ہو رہی ہے جب احتجاج کی کال بھی دی جا رہی ہے اور ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ انتشار اور احتجاج کی بات کر رہی ہے. ہم کیا دیکھیں گے؟ ایک طرف آپ مسکراتے چہروں کے ساتھ اپنے مہمانوں کو ڈیل کر رہے ہوں گے اور دوسری جانب چند کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر ڈنڈے, ٹیئر گیس اور کرخت لہجے کے ساتھ بات ہوگی. یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. دیکھیں, یہ جو ایگو ہوتا ہے نا, یہ جو انا ہوتی ہے, اس کی سب سے بری بات یہ ہوتی ہے اس کو جتنا انفلیٹ کر دو اس کی کیپیسٹی اتنی بڑھتی جاتی ہے. سو ایگو کے اندر یہ کیپیسٹی ہوتی ہے کہ وہ ان لمیٹڈ طور پہ انفلیٹ کیا جا سکتا ہے. اب ایک طرف انا پرستی ہے, ایک طرف جو ہے وہ حب الوطنی ہے. یہ ہمیشہ سے ڈفرینٹ رہا ہے اور یہ حق و باطل کا بھی ڈفرینس یہی رہا ہے ہمیشہ سے تاریخی طور پہ بھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ 9 مئی کے حملے کر سکتے ہیں, شہداء کی یادگاروں کو مسمار کر کے ان کی بے حرمتی کر سکتے ہیں, جو لوگ IMF کو خط لکھ سکتے ہیں ملک کو ڈیفالٹ کرانے کے لیے, جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی لیڈر پاکستان سے بڑا ہے, تو میں یہ بات بالکل واضح کر دوں, کوئی پولیٹیکل پارٹی, کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ پاکستان سے بڑی نہیں, انکلوڈنگ مائی اون. اور جس دن میں یہ سمجھوں گا کہ میری پولیٹیکل پارٹی یا میری پولیٹیکل لیڈرشپ پاکستان سے بڑی, تو مجھے پاکستان میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. کیونکہ پاکستان ہے تو سیاسی جماعتیں ہیں, پاکستان ہے تو سیاستدان ہیں, پاکستان ہے تو یہ ساری گہما گہمی, یہ ساری رونقیں ہیں, یہ وزارتیں, یہ مشیر, یہ عہدے, یہ افسران, یہ سارا کچھ پاکستان کے مرہون منت ہے. اگر کوئی کہے گا کہ فلاں نہیں تو پاکستان نہیں, تو میں تو اس پہ افسوس کا اظہار ہی کر سکتا ہوں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نان سیریس سی کال ہے. آپ نے ایسی میری اتنی انرجی لگا دی سوال کے اوپر, آپ کو اچھی بات کرتے, یہ نان سیریس سی کال ہے. آپس میں بھی لڑے بھڑے ہوئے ہیں, کوئی کہہ رہا ہے کرنا چاہیے, حامد خان صاحب کہہ رہے ہیں نہ کرو, علی محمد خان صاحب کہہ رہے ہیں نہ کرو, کوئی کہہ رہا ہے جی کر لیتے ہیں, چلے جاتے ہیں, پروٹیسٹ رجسٹر کرا دیتے ہیں. تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ پروٹیسٹ کی مقصد کیا ہے. اور یہ دیکھیں نان سیریس سا پروٹیسٹ ہے, ایسے ہی جو ہوتی ہے نا, اس کو میں ایمٹی تھریٹ کہوں گا. میں نے کل بھی ایک چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا یہ ایمٹی تھریٹ ہے. تھنگز آر فائن, دی ریڈ زون از اے سیف اینڈ سیکیور ایریا. ایئرپورٹ سے لے کے ریڈ زون تک مکمل اس کے گرد و نواح کو سیکیور کیا گیا ہے. آرمی ڈپلائڈ ہے, رینجرز ڈپلائڈ ہے, پولیس ڈپلائڈ ہے, اور اللہ کا شکر ہے کہ فل پروف اور امیکولیٹ ارینجمنٹس کیے گئے ہیں سیکیورٹی کے. تو ضرور کریں, اپنے اپنے گھروں میں خاموش احتجاج ضرور کریں, آپ کو پورا حق حاصل ہے. بٹ یہ جو شر پسندی ہوتی ہے نا کہ کسی بھی ایک ایونٹ کو خراب کرنے کے لیے کوئی ہلکی سی نیگیٹو بات کر دینا, تو ٹھیک ہے, آپ کو اپنی نیگیٹو بات مبارک ہو, آپ بالکل اپنے گھروں میں بیٹھ کے احتجاج کی کالیں دیں. یہاں پہ تو فی الحال بالکل امن سکون ہے اور کوئی ایسی چیز مجھے نیگیٹو نظر نہیں آ رہی باہر.